میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہیں۔ اب میں مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب ناظم دارالعلوم کھرگون کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ گنچے ہے گل ہے سبزہ ہے ابر بہار ہے، گنچے ہے گل ہے سبز ہے ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے تیرا انتظار ہے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت والا تقریر کریں گے۔ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب۔ جاوید حاجی کی طرف سے ہم تینوں کو، جاوید حاجی صاحب کی طرف سے تینوں مدرسین حضرات کو ایک ایک جوڑ کپڑے۔ نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات نوجوانان قوم و ملت، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسی طرح پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں بہنوں، رات بھی کافی ہو چکی ہے اور مکتب کے جو پروگرام ہوتے ہیں اصل وہ اپنی بچیوں کے بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں، اور رات کے 12 بجے کے بعد بات جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، اس لیے بہت مختصر بات کروں گا، اور آپ حضرات اگر توجہ سے سنیں گے تو بات ہوگی۔ آپ حضرات بھی اور ہم بھی کافی دیر سے اپنے بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہ مکتب کے پروگرام ہر سال ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اتنی رات تک ہم جاگتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے، اگر ایک بہت بڑے مضمون کو اگر شعر میں کہا جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ہم دشمنان اسلام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کہہ دے مہر تاباں سے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، کوئی کہہ دے یہ مہر تاباں سے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے چمن کے ایک ایک ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، ساری دنیا کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی نیچر کا ہو، کسی بھی سوچ کا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہنود ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، کسی بھی سوچ کا آدمی ہو، وہ یا تو مسلمانوں پر تنقید کرے گا یا اسلام پر تنقید کرے گا، اسلامی کسی شخصیت پر تنقید کرے گا یا اسلامی کسی قانون پہ تنقید کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر ساری دنیا کسی نہ کسی درجے میں ہماری ان چیزوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، جبکہ تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اسلام کے مقابلے میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوں گے تو ابھی ایک فائل وائرل ہوئی ہے، اس فائل نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ صرف جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے
وہی دنیا میں انسانیت اور اخلاق کے ساتھ باقی رہیں گے. باقی بڑے بڑے مالدار، دنیا کے بڑے بڑے صدر، دنیا میں انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے کام کرنے والے، بڑے بڑے سائنسی ریسرچ کرنے والے، جن کے پاس اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یہ جانوروں سے، حیوانوں سے بدتر کارنامے انجام دے رہے ہیں. یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ساری چیزوں سے روکتا ہے. اس لیے ساری دنیا اسلام کی دشمن بنی ہوئی ہے. اسی لیے اس کی کئی وجوہات ہیں کہ آج ہم اسلام کے ساتھ زندہ ہیں. اگرچہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے اخلاق کمزور ہیں، ہمارے کردار کمزور ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان ہے. اس کی بنیادی وجہ، سب سے اہم وجہ یہ مکاتب ہے. اسی کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جگہ ارشاد فرمایا کہ سکھلایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ مکاتب ہی ہیں جن کی وجہ سے آج اور ہم، آپ اور ہم، ایمان کی حالت میں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں نے تقریریں کی، سورہ اخلاص کا ترجمہ کر کے بچوں نے بتایا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا، ایمان کو سمجھایا. بچپن سے بچوں کے دلوں میں اگر توحید رہے گی، وحدانیت رہے گی، ایمان رہے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو خرید نہیں سکتی. اسی لیے مکاتب قائم کیے جاتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. شہر کھرگون میں مکاتب کے اوپر محنت کرنے والے جماعت اصلاح المسلمین کو، قاضی پورہ میں محنت کرنے والے اساتذہ کو، ذمہ داران کو، محلے والوں کو، کہ جنہوں نے اس مکتب کے پروگرام کو کامیاب کیا، طلباء کی حوصلہ افزائی کی. اور آپ ان اساتذہ اکرام کی محنت کو معمولی نہ سمجھیں. اتنی عظیم محنت ہے، اتنی عظیم محنت ہے کہ ابھی جیسا اعلان ہوا کہ بچوں کے ساتھ انعام لینے کے لیے ان کے ماں باپ بھی آ جائیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کیسے جاؤں. ابھی حفاظ طلباء کا استقبال ہوا، ان کے ماں باپ کو بلایا گیا. ابھی تو ہم جانے میں تھوڑا شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، لیکن میدان حشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کو نوازے گا، حفاظ کا کیا مقام ہوگا وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھو. ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، البس والداہ تاجن یوم القیامت من نور، روشن تاج پہنایا جائے گا. تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا روشن تاج پہنایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا. تو آج تو ہم تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو انہی کے بلبوتے پر آگے جائیں گے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ اختیار دیں گے کہ 10 ایسے لوگوں کی جنت کی سفارش کر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو یہ مکاتب اسی محنت کی خوبصورت کڑی ہیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے مکاتب کو مضبوط کرنا ہے. مکاتب جتنے مضبوط ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو کہ دنیا کی وہ قومیں جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، وہ بنیاد کے اوپر محنت کرتے ہیں. عیسائی مشتری کی آپ کو بنیادی اسکولیں ملے گی 10ویں 12ویں تک، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. تو ہمیں اپنے بچوں کو بنیادی طور پر اگر ہم محنت کریں گے، ان کے ایمان پر، ان کے یقین پر، اور یہ اساتذہ محنت کریں گے. اس لیے اپنے محلے کے اندر مکاتب کو مضبوط کرو. اور مکاتب مضبوط کرنے کے لیے 2-3 چیزوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ طلباء کی حاضری مکمل ہونی چاہیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ عام طور پر ماں باپ کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اسکول تک چھوڑنے کے لیے بچے کو جائیں گے، اور مکتب تک چھوڑنے کے لیے بہت کم ایسے ماں باپ ہوتے ہوں گے جو جائیں گے.
اس سے بچے کا مائنڈ خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسکول کی اہمیت ہے، ٹیوشن کی اہمیت ہے، مکتب کی اہمیت نہیں ہے، ورنہ امی بھی مجھے اٹھاتی، ابو بھی مجھے اٹھاتے اور اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر آتے۔ ٹیوشن کی جگہ، اسکول کی جگہ بہت سے ماں باپ 15 منٹ پہلے چھوڑنے جاتے ہیں، 15 منٹ پہلے لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مکتب میں 15 منٹ پہلے لینے کے لیے پہنچ جائیں گے، لیکن 15 منٹ پہلے کوئی چھوڑنے کے لیے نہیں پہنچے گا۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر مکاتب کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے محنت کرنے والوں کو، اساتذہ کو، ذمہ داران کو۔ کتنا خوبصورت جلسہ، خوبصورت پروگرام ہوا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسٹیج کے اوپر آ کر کھڑے رہ کر پروگرام پیش کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچو، ہماری عمریں اتنی گزر جاتی ہے، ہم اسٹیج پر کھڑے رہ کر 2 لفظ بولنے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن ان بچوں کو اسٹیج تک لانا، ان سے کچھ بلوانا، تقریریں کروانا، دعائیں پڑھوانا، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، یہ پورے سال کی محنت ہوتی ہے کہ ایک استاد اپنا خون پسینہ، اپنا وقت، سب کچھ ان بچوں پر قربان کر دیتا ہے، تب بچے آ کر اسٹیج کے اوپر 2 لفظ بولتے ہیں۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں قاضی پورہ محلہ کے سارے لوگ، ذمہ داران سے لے کر جس نے اس پروگرام میں جیسی بھی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اتنا عظیم الشان بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اتنا عظیم الشان پروگرام ہوا، انعامات سے بھی آپ لوگوں نے نوازا، یہ حوصلہ افزائی کی اور قرآن کی محبت کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے، آپ نے انعامات سے نوازا قرآن کی محبت پر، اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ اتنا خوبصورت جلسہ ہوا، لوگوں نے جس نے بھی قربانیاں دی، اسٹیج لگایا، مائک لگایا، لائٹ کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، مٹھائیاں تقسیم ہوئی، چائے تقسیم ہوئی، جس کا جیسا بھی حصہ لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر جانتے ہیں، اور اللہ دنیا و آخرت میں ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اس لیے ان مکاتب کو مضبوط کریں، اساتذہ کرام کے اوپر بھی توجہ دیں، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں، تاکہ یہ خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ محنت کریں۔ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کو بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، ان کے عقائد مضبوط کر رہے ہیں۔ کافی وقت گزر چکا ہے، رات بھی زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے بہت لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پروگرام میں حصہ لینے والے تمام بچوں کو قبول فرمائے۔ اساتذہ کرام نے محنتیں کی، آپ خود جانتے ہیں کہ سال بھر اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں، غیر حاضری نہیں کرتے، وقت کی قربانی دیتے ہیں، ہر چیز کی، اور آپ کی اولاد کے لیے، یہ بھی سوچو، آپ کی اولاد کی زندگیوں میں دین آ جائے، اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان اساتذہ کرام کا، ان ذمہ داران کا، جو مکتب کے ذمہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، مسجد کے ذمہ داران ہیں، محلے کے ذمہ داران ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کیا، بچوں کی حوصلہ افزائی کی، ان کے لیے بھی دعائیں خیر کریں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ حوصلہ افزائی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ بند ہو گیا مائک، چالو کرو۔ درود شریف پڑھنے پہ دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد مٹھائی تقسیم ہوگی، مٹھائی لے کر جائیں۔ ہاں وہ کر دوں اعلان میں، دعا ہو جان بھائی، دعا کے ایک منٹ مفتی صاحب بھائی، کچھ اعلان اور سن لے۔ دعا ہوگی، دعا کے بعد پوری مستورات پوری نکل جائے، اس کے بعد جو ہے بچے بھی اور مرد بھی اٹھے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیمیں ہیں بھائی، ماشاءاللہ قاضی پورے کے اندر 9 ٹیمیں ہیں۔ محلہ کمیٹی تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے، خاص کر کے جو ہمارے مہمان خصوصی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ محلے کے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں ان کی اور کمیٹی کی طرف سے ہم تینوں علماء اکرام کا الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان ساتھیوں نے یہ جو اسٹیج اور یہ پورا جلسہ سجایا ہے، اب اس کو جو ہے آخری اختتام بھی کرنا ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ گھر جانے کی نوجوان کوئی بھی فضا نہ بنائے، یہ جتنے بھی انعامات اسٹیج پہ رکھے ہوئے ہیں اس کو واپس پارسل کر لے، اور بچوں کو تسلی کے لیے بتا دے کہ بیٹا جتنے انعام ہے یہ سب آپ کے لیے ہے،
یہ کل انشاءاللہ آپ کو مدرسے میں بڑھ جائیں گے. تو یہ جتنے انعامات ہیں اس کو واپس سکندر بھائی اور ان کی ٹیم جو ہے کر کے مدرسے میں رکھوا دے. ٹرافی ٹھیک ہے, ٹرافی وہی لے جائے. دوسری چیز ہے کہ مستورات کی طرف کی جتنی بھی چٹائی وغیرہ ہے وہ ایک ایک ٹیمیں الگ ہو جائے. ارشاد لالا کی ٹیم ادھر چلے جائے, مستورات میں افضل بابا کی ٹیم ادھر آ جائے, نانو بھائی اور مساعد کی ٹیم جو ہے وہ اسٹیج کے سامان کو کھولنے میں لگ جائے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جب تک کہ پورا ایک ایک سامان یہاں سے نہیں جائے کوئی بھی اپنے کو گھروں کو نہیں جائے. اب دعا ہوگی انشاءاللہ تمام ساتھی جو ہے ادھر متوجہ ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ارحم الراحمین, رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا معاملہ فرما. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, چھوٹی بڑی اور خطا کو لغزش کو درگزر فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل و صورت اپنے خزانے سے پیدا فرما. جو لوگ غلط مقدمات میں جیل کی کال کوٹریوں میں ان کی رہائی کی شکل و صورت اپنے خزانے سے پیدا فرما. مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. مساجد کو, مکاتب کو, مدارس کو, خانقاہوں کو, تبلیغی مراکز کو آباد فرما. دین کے تمام شعبوں کی, تنظیموں کی, تحریکوں کی حفاظت فرما. ہمارے بزرگوں کی, علماء کرام کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما. ان کے کاموں کو قبول فرما, ان کی محنتوں کو قبول فرما. اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں, سجانے میں, سنوارنے میں جس ٹیم نے, جن لوگوں نے, جس شخص نے جتنی محنت کی ہے, جیسے محنت کی ہے, مولا کریم اپنی شایان شان ان کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما. اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما, ذمہ داران کی محنتوں کو قبول فرما, شہر کی تنظیموں کو, تحریکوں کو قبول فرما, شہر کے ذمہ داران کی حفاظت فرما, ہر قسم کے شرور سے, آفتوں سے, بلاؤں سے, سازشوں سے مکمل حفاظت فرما. ہمارے بہت سے دوست ہیں جو اس شہر میں, علاقے میں, اطراف کے اندر کام کرتے ہیں, دین کی خدمت کرتے ہیں, فلاح و بہبودگی کے لیے کام کرتے ہیں, سیاسی سماجی کام کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں. ان کے ہر قسم کے شرور سے, آفتوں سے, بلاؤں سے, سازشوں سے مکمل حفاظت فرما. حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, شریروں کے شر سے حفاظت فرما, فتین کے فتنوں سے حفاظت فرما, حکومت کی بد نظری سے, بد نگاہی سے حفاظت فرما, ہر قسم کے شرور سے, آفتوں سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے, حادثات سے, لوگوں کی بد نظری سے, جادو سے, ہر چیز سے حفاظت فرما. اس محلے کی ماؤں بہنوں کو قبول فرما, نوجوانوں کو, بزرگوں کو قبول فرما, بچوں کو قبول فرما. دین کی خدمت کے لیے اس علاقے کو ساری دنیا کے لیے قبول فرما, اس محلے کو قبول فرما. مولا کریم اس پروگرام کے لیے بہت سے لوگوں نے محنتیں کی, نوجوانوں نے محنتیں کی, ماؤں بہنوں نے محنتیں کی, اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کی. مولا کریم ان کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما. اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اساتذہ کرام نے محنت کی, مکتب کے ذمہ داروں نے محنت کی, مسجد کے ذمہ داروں کی محنتیں ہیں. مولا کریم سب کی محنتوں کو, قربانیوں کو, جذبات کو تو بہتر سے بہتر طریقے سے جانتا ہے. مولا کریم ہم نے اپنی بساط کے اعتبار سے محنت کی, تو اپنی شایان شان دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما. اس محلے کے نوجوانوں کو سارے عالم کی خدمت کے لیے قبول فرما, ماؤں بہنوں کو سارے عالم کی خدمت کے لیے قبول فرما. اس مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو سارے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما. دین کا داعی بنا, مبلغ بنا, مفکر بنا, محدث بنا, سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما. مولا کریم اس پروگرام کو بہت قبول فرما. ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, ناتواں ہیں, غلطیوں کے پتلے ہیں. مولا کریم ان گنت غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, ہم کرتے ہیں. مولا کریم ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما, تمام غلطیوں کو درگزر فرما, نیکیوں کے لیے قبول فرما. آنے والا بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا ہے, اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. رمضان کے گزرنے سے پہلے جنت سے ہم سب, جہنم سے ہم سب کو خلاصی نصیب فرما, اور جنت کو ہم سب کے لیے متعین فرما, جنت کو ہم سب کا گھر متعین فرما, اور تیری رضا کے کام کرنے والا بنا. مولا کریم اس بابرکت مہینے میں دین کی خدمت کے لیے مکاتب کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, تبلیغی مراکز کی خدمت کرنے کا بہتر سے بہتر جذبہ نصیب فرما. مولا کریم حاضرین مجلس میں جن لوگوں کی جو ضرورت ہے, جو حاجت ہے, جو تمنا ہے, جو تقاضے ہیں, مولا کریم
ان کی تمام حاجات کو ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو مطیع و فرما بردار بنا. جن کے بچے بچیاں نکاحوں کی عمروں تک پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بہتر رشتے مقدر فرما. ان کے نکاحوں کے اندر آسانی پیدا فرما. گھروں میں محبتیں پیدا فرما. میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما. ساس بہو کے درمیان محبت پیدا فرما. بیٹوں کے درمیان باپ کے درمیان محبتیں پیدا فرما. پڑوسیوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما. رشتہ داریوں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، محلے والوں کے درمیان، سب کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا فرما. آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. اختلاف کو، انتشار کو اس علاقے سے، اس بستی سے، اس شہر سے مکمل طور پر ختم فرما. ہمارے تمام ذمہ داروں کو مل جل کر محبت کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنے کی توفیق، طاقت، قوت، استطاعت پیدا فرما. آپس کے اختلاف سے، انتشار سے، ہر قسم کے شرور سے تمام لوگوں کی مکمل حفاظت فرما. ہماری تمام دعاؤں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.